رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر فیہ صائمن، جس شخص نے کسی ایک مسلمان بھائی کو رمضان المبارک کے اندر روزہ افطار کروایا، صرف ایک مسلمان کو، یہاں پر زیادہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، اور یہ بھی یاد رہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورے رمضان میں صرف ایک مرتبہ، پورا رمضان لگاتار بھی نہیں، ایک مرتبہ جس نے روزہ افطار کروایا مسلمان بھائی کو، کانا مغفرۃ لذنوبہ، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہاں پر مغفرہ مغفر سے ہے، مغفر اس ٹوپی کو کہا جاتا ہے جو مجاہد جنگ کرنے جاتا ہے تو اس وقت سر پہ پہن کے جاتا ہے وہ، تاکہ دشمن کی تلوار سے وہ محفوظ ہو سکے، تاکہ اس کے اوپر کوئی گولی اثر نہ کر سکے، یعنی بلٹ پروف وہ ٹوپی ہوتی ہے۔ یہاں پر مغفرت سے مطلب یہ ہے کہ انسان کے اللہ رب العزت ایسے گناہ معاف کر دیں گے کہ جہنم کی آگ کی چنگاریاں اس کے جسم کو چھو بھی نہیں پائیں گی۔ وعتق رقبتہ من النار، اور اللہ رب العزت اس کی گردن کو جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جب کسی شخص کو قابو کرنا ہو تو اس کو گردن سے پکڑا جاتا ہے، اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی گردن گویا کہ جکڑی جاتی ہے جہنم کے آگ کے ذریعے۔ اللہ رب العزت اس شخص کی گردن کو جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیں گے۔ آپ اندازہ کریں کسی ایک مسلمان کو روزہ افطار کرانے کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو وسعت عطا کی ہو، کسی کو اگر زیادہ مال کی فراوانی عطا کی ہو تو اگر زیادہ کو افطار کرائے گا تو اور زیادہ اس کو اجر ملے گا۔ جیسا کہ اگر آپ حرم شریف میں جائیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے لوگوں کو پکڑ کے اپنے دسترخوان کی طرف لا رہے ہوتے ہیں، آئیں آج ہمارے ساتھ افطاری کریں، آئیں ہماری طرف افطاری کریں۔ آپ اندازہ کریں وہاں پر عرب لوگوں کے بچوں کے اندر ایسا جذبہ تھا لوگوں کو افطاری کروانے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے اس وقت چند صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم کسی ایک شخص کو بھی روزہ افطار کرا سکیں۔ انہوں نے سمجھا کہ کسی ایک شخص کو پیٹ بھر کے افطار کروانے کی بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو غریب ہیں، ہم کیسے افطار کروا سکتے ہیں، یہ ثواب تو مالدار لوگ لے کے چلے جائیں گے۔ تو اس وقت اس زمانے کے اندر جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوا کرتے تھے وہ انتہائی غریب ہوا کرتے تھے، ان کے پیٹ پر پتھر باندھے ہوا کرتے تھے، اتنے غریب صحابہ ہوتے تھے، بھوک کی وجہ سے وہ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ اس وقت کے زمانے کے اندر ان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیسے افطار کر سکیں گے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر صائما علی تمرۃ او شربت ماء او مسکت لبن، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے بھی یہ بات فرمائی جس شخص نے ایک روزہ دار کو روزہ افطار کروایا۔ کتنا روزہ افطار کروایا؟ صرف ایک کھجور کے ذریعے بھی روزہ افطار کروایا۔ ایک کھجور کی تو ہر کسی کے پاس فرصت ہوتی ہے، ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کروایا، یا ایک شربت کا گھونٹ بھی پلا کے اس کا روزہ افطار کروایا، یا ایک لسی کا گلاس یا دودھ کا گلاس پلا کر اس کا روزہ افطار کروایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو بھی مکمل اجر ملے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات آگے اور ارشاد فرمائی، وہ بات کیا ارشاد فرمائی؟ آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت للعالمین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزہ دار کا جب روزہ افطار کروایا جائے گا اس روزہ افطار کروانے والے کو مکمل اجر ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے روزہ رکھا ہوگا اس کے اجر میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو قیمتی بنائیں اور اس فضیلت کا بھی اپنے آپ کو مستحق بنائیں، لہٰذا ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی افطاری کروانی چاہیے۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ کو میرا بیان اچھا لگا ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کا سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔